غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعہ کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کے خلاف خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات کو جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ کرام نے آپ کو سارا حال سنا دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہٰذا حضرت علی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لابدن کو حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرب رجس پڑتا ہوا باہر آیا تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود مولا علی تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی یوں رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا۔ لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زور و وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور گمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا،
جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازو کے زور سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور بہادری کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔